بلبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازش کی تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکیں اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جائے۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہ الیاس سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے۔ کاہن سے پوچھا تو کاہن پرشوس اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ اگر بادشاہ جی الیاس نے معجزہ دکھا دیا تو کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا پھر دیکھا جائے گا۔ کاہن پرشوس نے سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس پروگرام کے بعد لوگوں کو ایک کھیل کے میدان میں جمع کیا گیا۔ بادشاہ، کاہن اور امراء سلطنت کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ پھر ایک بیل کو ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئیں۔ بادشاہ نے الیاس علیہ السلام سے کہا اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر الیاس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض اے باری تعالیٰ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیج جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ آپ کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ معجزہ دیکھ کر بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور بھی کئی لوگ الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن کاہن پرشوس ایمان نہ لایا اور اس معجزے کو جادوگری اور نظر بندی کہتا رہا۔ وہ بادشاہ کو بہکانے لگا اور الیاس علیہ السلام کے معجزے کو غلط رنگ دینے لگا۔ اس نے بادشاہ کو بال دیوتا کے غضب اور غصے سے خوفزدہ کرتے ہوئے کہا اگر الیاس علیہ السلام اللہ کا سچا نبی ہوتا تو اکثریت اس پر ایمان لے آتی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ کاہن اس طرح کی دلیلیں پیش کرتا کہ بادشاہ کو دوبارہ بت پرستی کی دعوت دیتا رہا۔ نتیجے میں 15 دن بعد بادشاہ مرتد ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ وہ الیاس پر ایمان نہیں لایا اور بال دیوتا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی۔ کفر و شرک سے اہل بلبک کے کان، آنکھیں اور دل اندھے ہو گئے۔ ان کی دشمنی میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ چند سال گزر گئے۔ آخر ایک دن اللہ کے رسول حضرت الیاس علیہ السلام اللہ سے اہل بلبک پر عذاب نازل کرنے کی دعا کرنے لگے۔ اے اللہ، اہل بلبک تیرا نام تک سننے کے روادار نہیں، تیری نعمتوں کے ناشکرے ہیں، تیرے نبی کو نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بلبک کے نافرمانوں اور کافروں پر خشک سالی کا عذاب نازل کیا۔ آسمان سے پانی برسانا بارش بند کر دی۔ چشموں، ندی نالوں کا پانی زیر زمین چلا گیا۔ فصلیں ویران ہو گئیں، درخت سوکھ کر ٹنڈ منڈ ہو گئے اور ہر جگہ دھول اڑنے لگی۔ لیکن لوگ سیدھے راستے پر آنے کی بجائے بال دیوتا کے آگے جا کر گڑ گڑاتے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لیکن وہ بے جان مجسمہ کیا کر سکتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام ان کو سمجھاتے اور فرماتے اے لوگو، کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اس راستے پر کیوں نہیں چلتے جس کی میں نشاندہی کرتا ہوں؟ اہل بلبک راہ راست پر نہ آئے اور بھوک پیاس سے مرتے رہے۔ 3 سال اس قحط میں گزر گئے۔ ایک دن لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط خشک سالی حضرت الیاس علیہ السلام کی بددعا کا نتیجہ ہے، کیوں نہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ پھر وہ لوگ آپ کی تلاش کو نکلے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا اور وہ لوگ اپنی جال میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا خود محافظ ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک وہ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ نے انہیں ایک ایسی جگہ چھپایا جہاں سے کوئی بھی انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام خود ہی بادشاہ اخیاب کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی پریشانی دیکھ کر کہا اخیاب، جسے تم پوجتے ہو اسے کہو نا کہ وہ تم کو پانی دے، قحط سے نجات دے، نہیں تو تم میرے اللہ پر ایمان لاؤ اور وہ تمہیں پانی دے گا۔ بادشاہ اخیاب نے کہا میں بال دیوتا سے پانی مانگوں گا، میں منتظر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ سے پانی مانگتے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ اگلے دن بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیکل گئے اور گڑ گڑا کر دیوتا سے بارش مانگی، لیکن بال دیوتا کے بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاہن نے انہیں یقین دلایا کہ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی دعائیں رائگان نہیں جائیں گی اور بارش ضرور ہوگی، لیکن بارش نہ ہوئی۔
تنگ آ کر بادشاہ خود ہی الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کہو بال نے تمہاری حالت پر رحم کھایا یا نہیں؟ وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت کو خراب کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے فوراً بعد ہی سیاہ بادلوں سے آسمان ڈھک گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا اور گھاس و غلہ اگنے لگا، لیکن وہ لوگ پھر بھی منکر ہو گئے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اس کے باوجود الیاس علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ چھپ گئے۔ آپ اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے جو ادم پہاڑ کے نیچے تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئے اور اسے توحید کی دعوت دی۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے۔ بادشاہ نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر پہاڑ کے غار میں 20 یا 40 راتیں چھپے رہے اور معجزانہ طور پر کوے ان کے پاس ان کا کھانا لاتے۔ اسلامی تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور اذیت دی تو آپ نے اللہ سے اپنی روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ اللہ نے آپ کو پردہ دیا اور نورانی لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت ختم کر دی، یعنی آپ کو کھانے پینے کی حاجت و خواہش نہ رہی۔ اس طرح آپ ملکی بھی ہیں اور بشری بھی، ارضی بھی ہیں اور سماوی بھی، اور آپ نے الجسی بن احتوب کو اپنے بعد تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے تو اچانک ایک آدمی کہہ رہا تھا، اے اللہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرحومہ مغفورہ امت میں سے کر دے۔ میں نے دیکھا تو وادی میں 300 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ یہاں قریب ہی ہیں اور آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام کہو اور کہنا کہ تمہارا بھائی الیاس تم پر سلام کہتا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے ملاقات کی اور ان کی بغل گیر ہوئے، سلام کہا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے، لہٰذا آؤ دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا اور اس میں روٹی، مچھلی اور اجوائن تھی۔ بس ان دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک اسلامی چینل ہے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی کسی پیغمبر اسلام کے متعلق قرآن مجید کے مطابق ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ میں اس نبی کا نام لکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔